السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما یا الہ العالمین۔ ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے آخری دم تک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے شعور کے مطابق انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں یا دنیا میں جتنی بھی مسلمان کہلانے والی جماعتیں ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تنہا اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یقین جانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم اپنی مرضی سے نہیں مناتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ان خوش نصیبوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شامل کر دیا، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ یہ نہ کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا انکار کرتے، بلکہ وہ میلاد پاک منانے والوں پر طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر جو کچھ بھی کیا کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس میں کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سب کا سب عمل ہمارا عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، نہ اس میں کچھ بھی کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خرافات ہے، بلکہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، یہ تابعین و تبع تابعین کی بھی سنت ہے، اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کا طریقہ ملتا ہے کتابوں میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ اگر ہماری جماعت کا کوئی بے پڑھا لکھا نوجوان، اگر ہماری جماعت کا کوئی ایسا نوجوان جو فرائض و واجبات کی بھی پابندی نہیں کرتا، جو دین کے اصول سے واقف نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے احکام سے واقف نہیں ہے، شریعت نے کس بات سے منع کیا، کس بات کی اجازت دی، ارے وہ نوجوان جو حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا، جائز ناجائز کا فرق نہیں جانتا، اگر وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوئی خرافات والا کام کرتا ہے تو یقیناً اس خرافات کا ذمہ دار تنہا وہ بے پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس خرافات کا ذمہ دار ہماری اور آپ کی جماعت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے سنی کہلانے والے نوجوان، بہت سارے ینگسٹرز 4-5 دن تک مسلسل ڈی جے بجاتے ہیں، اور ڈی جے میں بھی وہ میوزیکل نعتیں بجایا کرتے ہیں۔ ڈول بج رہا ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، سارنگی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے مزامیر اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نعت شریف کا نہ پڑھنا جائز ہے، نہ نعت شریف کا سننا جائز ہے۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو دف تک کی اجازت دی گئی ہے، اور دف میں بھی کنڈیشن یہ رکھا گیا کہ اس کے اندر جھانجر وغیرہ نہ لگی ہو، یعنی جس کے بجانے پر چھم چھم کی آوازیں آتی ہوں، دف صرف دف ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہ ہو، اور دف کو بھی سر تال اور لے کے ساتھ نہ بجایا جائے بلکہ نعت شریف کے ساتھ پڑھیں تو صرف ڈپ ڈپ کی آواز آئے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب کوئی نعت شریف کے ساتھ طبلہ لے کر بیٹھ جائے، ہارمونیم لے کر بیٹھ جائے، یا کوئی اور میوزیکل انسٹرومنٹس لے کر بیٹھ جائے، تو نعت شریف کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں بجائی جائیں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی، اور ایسی نعتوں کا پڑھنا اور سننا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ارے میوزیکل انسٹرومنٹس تو بہت دور کی بات، ہمارے علماء نے تو یہاں تک پابندی لگائی
کہ ایک آدمی نعت شریف پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی اللہ اللہ کی صدا بلند کرتا ہو، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور ڈھول، طبلہ، ہارمونیم، گھنگرو تو دور کی بات، اگر ایک آدمی نعت شریف پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی مائک لے کر منہ سے اس طرح کی آواز نکالے کہ جس سے میوزک پیدا ہو، جس سے کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آئے، تو نعت شریف کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ جو 4-4 5-5 دن تک دن رات نعت شریف بجاتے ہیں، جس کے اندر سارے مزامیر ہوتے ہیں، وہ جو قوالیاں بجایا کرتے ہیں، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو نوجوان 4-4 5-5 دن تک نعت شریف میوزک کے ساتھ بجاتے ہیں، وہ نہ فجر کی فکر کرتے ہیں، نہ ظہر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عصر، مغرب اور عشاء کی فکر کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ کہ صرف خود نمازیں قضا کرتے ہیں، بلکہ وہ بوڑھے جو بیچارے فجر کی نماز میں اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، رات بھر ڈی جے بجا کر یہ ان کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر اگر کوئی پٹاخے پھوڑے، چاہے وہ 12 کی صبح صادق کا وقت ہو، چاہے 12 کی شب ہو، چاہے دن ہو، چاہے جلوس کے نکلنے پر، چاہے جلوس کے اختتام پر جو پٹاخے بازیاں کی جاتی ہیں، شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ ساری تربیت ہم ہی خود اپنے بچوں کو دیتے۔ دیوالی کے موقع پر ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے 4-5-6 سال کے، ہاتھ میں بندوق ہے، ہاتھ میں پٹاخہ ہے، اور وہ اس کو پھوڑتے ہیں، جلاتے ہیں۔ ان کو یہ چیزیں کس نے لا کر دی؟ تو پتا چلے گا ابا نے لا کر دیا ہے، اماں بازار لے گئی تھی تو اماں نے دلوایا ہے، بڑا بھائی لے کر آیا ہے، ماموں لے کر آئے ہیں۔ تو بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، دیوالی تو نہیں مناتا، لیکن 11ویں میں پٹاخے پھوڑتا ہے، 12ویں میں پٹاخے پھوڑتا ہے، عرس کے موقع پر پٹاخے پھوڑتا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دیوالی پر اگر پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اولیاء اکرام کے عرس کے موقع پر، سندل کے موقع پر، جلوس کے موقع پر، اور نبی کی میلاد کے موقع پر بھی پٹاخے بازی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اور بزرگان دین فرماتے کہ جس سال مسلمان اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال بھر کو خیر و برکت والا بنا دیتا ہے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ایک بار منانے سے پورا سال خیر و برکت والا ہو جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر ہم میلاد منانے کے بعد بھی تنگ دستی کے شکار کیوں ہیں؟ پریشان حال کیوں ہیں؟ ہر کوئی کاروبار کو لے کر، روزی روٹی کو لے کر، کبھی صحت کو لے کر، کبھی میاں بیوی کے معاملات کو لے کر، کبھی ساس بہو کے معاملات کو لے کر، کبھی پڑوسیوں کے معاملات کو لے کر، اے مسلمانوں پریشان کیوں ہے؟ جب آقا کی میلاد منانے سے اللہ سال بھر روزی میں برکت دیتا ہے، تو میلاد منا کر بھی ہم برکت سے محروم کیوں ہیں؟ تو جانتے ہو محرومی کی وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر کوئی کام ایسا کیا جاتا ہے جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر بندہ نبی کی میلاد کی برکت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد کی برکت سے محرومی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب میلاد شریف مناتے ہیں تو ہم میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کئی طرح کے ایسے کام کر گزرتے ہیں جس کی ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانا ہو، غوث اعظم کی 11ویں شریف منانا ہو، غریب نواز کی 6ٹھی شریف منانا ہو، کسی بزرگ کا عرس ہو، کسی بزرگ کی فاتحہ خوانی ہو، نیاز ہو، اپنے مرحومین کا تیجا ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، ہمیں ہر بار اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم وہی سب کریں گے شریعت نے جس کی ہم کو اجازت دی ہے، اور جس سے
بندہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی نامے اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میلاد پاک کے موقع پر یا 11ویں شریف کے موقع پر یا کسی بزرگ کا عرس ہو تو عرس پاک کے موقع پر جب ہمارے یہاں سے صندل یا جلوس نکلتا ہے تو صندل اور جلوس کا حال کیا ہوتا ہے ذرا دیکھو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نکلنے والے صندل اور جلوس کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے۔ باقاعدہ ٹرک کو، ٹیمپو کو سجا دھجا کر، اس میں بڑے بڑے اسپیکر لگا کر، اس میں میوزیکل نعتیں بجا کر یا قوالیاں زور شور سے بجا کر لوگ صندل یا جلوس لے کر نکلتے ہیں، اور جانتے ہو صندل یا جلوس کے آگے آگے ہماری قوم کے آوارہ نوجوان اپنی پیشانی پر ربن باندھ کر، اپنے ہاتھوں میں رومال لے کر ہوا میں اس کو اچھالتے ہوئے، پیر کو زمین پر پٹکتے ہوئے، کمر کو اپنی لچکاتے ہوئے اور راستے بھر میں مٹکتے ہوئے اس کے آگے آگے چلتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے ہم کو یہ سب کرنے پر اللہ ثواب دے گا۔ ہم ولی کے عرس میں جاتے ہیں، ہم غوث اعظم کی 11ویں کے جلوس میں جاتے ہیں، ہم حضور کے میلاد کے جلوس میں جاتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے جتنے قدم وہ اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں یہ قدم قیامت میں ان کی نجات کا نہیں، ان کی پکڑ کا سبب بننے والا ہے۔ اس کی وجہ کہ ان کی یہ ساری الٹی سیدھی جو حرکتیں ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور صرف نہ کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں بلکہ ان کی یہ الٹی سیدھی حرکتیں جو ہیں یہ دین و سنیت کو بدنام کرنے کا سبب بنتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، ہاتھ کو ہوا میں یوں ہلاتے ہوئے، لہراتے ہوئے، کمر مٹکاتے ہوئے، ہمیں تو غیرت آتی کہتے ہوئے، ہم نے تو ایسے موقعوں پر صرف قوم مسلم کے آوارہ نوجوانوں کو نہیں، باقاعدہ عورتوں کو بھی جلوس اور صندل میں آتے جاتا دیکھا ہے۔ چہرہ کھلا ہے، بال بکھرے ہیں، بالکل سج سور کر نکلی ہے، ایسا لگتا ہے بہت نیکی کے راستے پر چلی، بہت اچھا کام کرنے کے لیے چل پڑی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ارے عورتوں کے تعلق سے تو فرمایا گیا بن شوہر کی اجازت کے ایک بیوی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اگر شوہر کی بن اجازت کے کوئی عورت اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور مزارات اولیاء پر عورتوں کی حاضری کی بات آئے تو جانتے ہو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی پوچھنے والے نے سوال کیا مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا، تو میرے امام نے فرمایا عورتوں کا جانا تو دور کی بات، ایک عورت جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی اس وقت تک اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتے اور صاحب مزار لعنت بھیجا کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، کانوں سنی بات نہیں، آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں، کتاب کی پڑھی بات نہیں بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے باقاعدہ چادر کے ساتھ عرس کے موقع پر صندل کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خلط ملط کرتا ہوا دیکھا ہے۔ کیا بتاؤ یہ ساری چیزیں سنیت کو بدنام نہیں کرتی؟ ہماری آج یہ الٹی سیدھی حرکتیں نبی کی میلاد کو بدنام کرنے کا سبب بنتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم کسی کو مزار پر جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن مزار پر جانے سے جو روکتے ہیں اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ لوگ مزارات اولیاء پر جا کر خرافات کرتے، کوئی فیرے لگانے لگتا ہے، کوئی چادر میں منہ ڈال دیتا ہے، اس لیے ہم منع کرتے کہ نہ جاؤ تاکہ تمہارے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر مزارات اولیاء پر جانے کے بعد کوئی بے پڑھا لکھا مرد یا عورت کوئی خرافات کرے تو ان کو بتایا جائے کہ حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ان کو مزار پر جانے سے روک دیا گیا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ان کو بتاتے کہ آداب کیا ہے یہاں حاضری کے، یہاں طریقہ کیا ہوتا ہے حاضری کا، لیکن ہم نے کہا جانا ہی نہیں چاہیے۔
تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر اگر قوم مسلم کا کوئی بے پڑھا لکھا نوجوان کسی طرح کا خرافات کرے تو دیانت داری تو یہ ہے، انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے، آپ آگے بڑھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ نبی کی میلاد کو برا بلا کہنا شروع کر دے، کیا بتائیے یہ دیانت داری ہے؟ نبی کی میلاد پر فتوے، اولیاء اکرام کے عرس پر فتوے، 11ویں شریف کے جلوس پر فتوے، یہ عقل مندی نہیں، یہ دانش مندی نہیں۔ ارے جو خرافات ہوتا ہے چاہیے کہ خرافات سے روکو۔ تم نے تو میلاد ہی پر پہرے لگا دیے، تم نے تو عرس پر ہی فتوے لگا دیے، تم نے تو 11ویں کے جلوس پر ہی پابندی لگا دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں اور آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم وہی کریں گے شریعت نے جس کی اجازت ہم کو دی ہے، کہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے، میلاد کی برکت سے محروم بھی ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری حرکتوں کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر دشمن کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے۔ بچیں گے کہ انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ محفل منعقد کرتے ہیں میلاد پاک کے نام پر، جائز ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے میلاد پاک کی محفل میں، بلا شبہ جائز ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ محفل پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی جب محفل کا آغاز ہوا، قرآن شریف کی تلاوت کی گئی، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں صحابہ نے نبی کی میلاد منایا ہے، صحابہ نے نبی کی میلاد منایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے نام پر جتنے کام کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو گناتا ہوں، یہ سارے کام صحابہ نے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ ہم حضور کی میلاد پاک کی محفل میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ صحابہ نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کیا تھا؟ کیا کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے معاذ اللہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بدعت ہے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ ہر کسی کو، ہر باطل فرقے والے کو بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، ارے یہ تو صحابہ اکرام کی بھی سنت مبارکہ۔ تلاوت قرآن مقدس کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارے ساتھی سید معین الدین چشتی صاحب جو کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنا رہے تھے۔ حضور کی نعتیں پڑھنا کیا کوئی کہے گا آج کے بریلویوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، ماننا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا یہ تو صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، اور نعتوں کا سننا یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صحابہ نے نعتیں پڑھی، حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھی بھی پڑھی بھی، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نعت شریف لکھی بھی پڑھی بھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نعت شریف لکھی بھی پڑھی بھی۔ تو اے مسلمانوں، ہم تلاوت قرآن مقدس کے بعد نعت شریف پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی صحابہ کی سنت ہے، اور نبی کی نعت بھی صحابہ کی سنت۔ اس کے بعد میں آیا اور میں آپ کے سامنے آ کر دین کی بات کر رہا ہوں، حضور کی عظمت کی بات، حضور کے معجزات، اللہ کا ذکر۔ کیا بتائیے اس میں سے کوئی کام بدعت ہے؟ کیا صحابہ اکرام نبی کی تعریف نہیں کرتے تھے معاذ اللہ؟ کیا صحابہ اکرام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معجزات بیان نہیں کرتے تھے معاذ اللہ؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ صحابہ اکرام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، معجزات بیان کرتے تھے، ان کے اختیار کی بات کرتے تھے۔ نبی کے میلاد کے نام پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہوں گا، آپ کو کئی حدیثیں ایسی مل جائیں گی جہاں صحابہ خود میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کے بزم کے دولہا، آج کے خصوصی خطیب، یقیناً ہمارے اور آپ کے مقدر کی بات ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بس 2-4 منٹ کے بعد حضرت کا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محفل کے اختتام میں
सलातो सलाम पढ़ा जाता है और सलातो सलाम पढ़ना भी यकीनन साहबा इकराम की सुन्नत मुबारका है। उसके बाद दुआ की जाती है। क्या कोई कह सकता है कि साहबा ने दुआ नहीं की थी? माज़अल्लाह, साहबा इकराम भी दुआ करते थे। तो मैंने जितनी चीजें हमारी महफिल में होती, मिलाद पाक की महफिल में, आपको एक एक करके बता दिया कि इनमें से कोई भी चीज आज के बरेलवियों का इजाद करदा नहीं है, बल्कि ये चीजें सदियों से चली आती हैं और सहाबा इकराम ने इन पर अमल किया। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि सहाबा इकराम ने ये सारी चीजें अलग अलग किया है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की महफिल में सारी चीजें एक साथ जमा करके करते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत हो, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हुजूर के मौजूजात हो, उनकी विलादत का तज़किरा हो, हुजूर के इख्तियारात की बात हो, सलातो सलाम हो, दुआ हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब ये तमाम चीजें जुदा जुदा जायज हैं तो बिलाशुबा एक साथ जमा करके करें तो भी जायज है। तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के नाम पर शुरू से आखिर तक जो कुछ भी करते हैं, इसमें से कुछ भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हां, मैं फिर कहूंगा आखिर में, अगर हमारी कौम का कोई नौजवान कम इल्मी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से कोई खुराफात वाला काम करे तो उस खुराफात का जिम्मेदार वो है, उस खुराफात की जिम्मेदार हमारी जमात नहीं है। अगर आप रोकना चाहते हैं तो नबी की मिलाद से ना रोकें, बल्कि उन नौजवानों को खुराफात से रोकें। आप कहेंगे कि हम मिलाद से रोक देंगे तो खुराफात भी खत्म हो जाएगा, यह तो दयानतदारी नहीं, बल्कि आप समझाएं। आपको मिलाद मनाना तरीका यह है, उसूल यह है, शरीयत ने इजाजत इस हद तक आपको दी है, आप इसके आगे ना जाएं वरना अल्लाह नाराज होगा। जिसकी मिलाद मनाते हो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होंगे। इस तरह से इस्लाह करें और उनको खुराफात से रोकने की कोशिश करें। आप खुराफात से न रोकें और मिलाद पर फतवे लगा दें, जाहिर है कि यह तो दयानतदारी नहीं है। अल्लाह अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़तु फ़ैल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी महफिल को कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।